اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کی توفیق، اس کے خاص فضل و کرم سے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 21 سے آنورڈ دیکھیں گے، آیت نمبر 21 سے آنورڈ۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں جوڑ رکھا اس چھوٹے سے پلیٹ فارم پر، اور ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک الفت ڈالی، ایک رغبت ڈالی کہ ہم اس کی آیات کو، اس کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اپنے دن کا آغاز ہم اس کے بابرکت کلام سے کرتے ہیں۔ تو آیت نمبر 21 دیکھنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے سورۃ الانعام جب سے شروع ہوئی ہے تو شروع کی جو پہلی 20 آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ جو مشرکین مکہ ہے ان کے عقیدے کے بارے میں یا ان کے مذہبی جو خیالات ہیں یا ان کا جو ان کے جو ایمان ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں جو ہیں ذکر کی پچھلی 20 آیات میں، 20 نہیں 19 آیات میں، 20ویں آیات جو ہے وہ تو اہل کتاب کے بارے میں ہے کہ کس طرح سے وہ بتوں کو اللہ کے برابر شریک گردانتے اور بتوں کی پوجا کرتے اور انہی سے محبت اور انہی سے مدد جو ہے وہ طلب کرتے۔ تو اس طرح کے بہت سارے جو ان کے باطل عقائد ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا نشاندہی کی، ان کے بارے میں اظہار کیا۔ اور پھر آخری آیات جو ہم نے دیکھی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ان سے کہا کہ ذرا چلا پھرو، زمین میں چلو پھرو، دوسری قوموں کی حالت دیکھو جن کی باقیات آج بھی تمہارے سامنے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اسی طرح کے ظلم کیا اپنی جانوں کے ساتھ، اسی طرح سے انہوں نے بھی اللہ کے پیغام کو جھٹلایا۔ ان کے نبی جو ہیں، اللہ کے نبی جو آئے ان کی تکذیب کی، تو ان کا حال کیا پڑا ہے، کس طرح سے وہ اوندے منہ مٹی میں ملے پڑے ہیں۔ اور پھر یہ ساری زمین اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اور یہ اللہ جو ہے وہ قیامت کے دن سب کو اکٹھا کرے گا، اور یقیناً اس دن سب کے سامنے ان کے اعمال اور ان کے جتنے بھی عقائد ہیں وہ سب کھل کر ان کے سامنے آ جائیں گے۔ اور یقیناً اس دنیا میں جو اپنے باطل عقائد جو ہے یا دنیاوی نفع کے پیچھے بھاگتا رہا وہ یقیناً خسارے میں ہے۔ پھر پچھلی آیات میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا میں کسی غیر اللہ کو معبود بنا لوں، کیا میں کسی غیر اللہ سے مدد طلب کرنا شروع کر دوں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ تو دوسروں کو کھلاتا ہے لیکن وہ خود کھلایا نہیں جاتا، نہ ہی وہ کھانے کا محتاج ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کہا گیا کہ ان سے کہیے کہ مجھے تو یہ حکم ہے کہ سب سے پہلے تو میں اپنا سر تسلیم خم کروں، سب سے پہلے میں مسلمان ہو جاؤں، اور تمہیں بھی ہدایت ہے اور تمہیں بھی یہ پیغام ہے کہ تم بھی مشرک من ہونا، تم بھی اللہ کے ساتھ شرک مت کرو، کیونکہ یہ یقیناً سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑا جو ظلم ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا کہ ان سے ذرا یہ اور واضح کر دیجئے کہ میں یہاں پر اللہ کا نبی اور اس کی کتاب کا امین ہوں، اس کی کتاب کو پہنچانے والا ہوں تمہارے پاس، لیکن اس کے باوجود مجھے بھی ڈر ہے کہ میں کہیں کسی نافرمانی کے ضمن میں اللہ کے بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اور پھر جو آخری آیت
آیت نمبر 19 ہم نے دیکھی. آیت نمبر 19 میں اہل کتاب کی طرف اشارہ کیا گیا کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یعنی وہ اہل کتاب جو ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. یعنی ان کے کتابوں میں اتنے واضح تذکرہ اور واضح نشانیاں اور واضح معلومات جو ہیں وہ فراہم کر دی گئیں کہ اگر وہ نشانیوں کو سامنے رکھ کر کمپیئر کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ ان کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جو اس کا انکار کرتے ہیں وہ تو یقیناً اپنے ہی نفسوں پر ظلم کرنے والے ہیں، اور وہ تو ایمان بھی نہیں لاتے. تو انہی بیک گراؤنڈ کے ساتھ جب ہم آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 21 کی طرف، یا آیت نمبر 21 سے آگے، تو اس میں اب جس طرح پچھلی صورتوں میں اہل کتاب کے بارے میں ان کے عقائد کے علاوہ، ان کے عقائد کے ساتھ ساتھ ان کا کردار جو ہے، یا ان کی جو روش، یا ان کا جو طور طریقہ رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈیل کرنے کا، وہ ذکر کیا. بہت زیادہ تعداد میں بہت زیادہ اس کے بارے میں تذکرہ ہوا. اسی طرح سے کچھ تذکرہ ہمیں ملے گا کہ اب یہ جو مشرکین مکہ ہیں ان کی روش کیا تھی، اور پھر اس روش کا تھوڑا سا قیامت کے احوال جو ہیں وہ بھی ہمیں تذکرہ ملے گا اگلی کچھ آیات میں. تو بڑھتے ہیں آیت نمبر 21 کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ومن اظلم، اور کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے، ممن، اس سے جو افطرا باندھے، ممن افطرا جو باندھے، علی اللہ کاذباً اللہ پر جھوٹ، او کذب بآیاتہ یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے، اس کی آیات کو جھٹلائے. اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے. انہو، یہ یقینی بات ہے کہ یہ یقینی بات ہے، لا یفلح، کہ نہیں فلاح پائیں گے، الظالمون، سب ظالم. یہ یقینی بات ہے کہ سب ظالم فلاح نہیں پائیں گے. کون اس سے بڑا ظلم کر سکتا ہے، کون اس سے بڑا ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے. اب یہ دو طرح کے لوگوں کا ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو طرح کے لوگ جو ہیں، اس طرح کے عمل کرنے والے لوگ جو ہیں، وہ یقیناً سب سے بڑے ظالم ہیں. اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے. اللہ پر جھوٹ باندھنا، اس کی بہت ساری مثالیں پچھلی امتوں سے یا مشرکین مکہ جو ہیں ان کے عقائد سے بہت واضح طور پر ملتی ہیں. اور آج بھی کچھ عقائد ایسے ہیں، نہ صرف مشرکوں کے بلکہ اسلام کے دعوے دار جو لوگ ہیں ان میں بھی کچھ عقائد ایسے ہیں جس میں کچھ ایسی باتیں ہمیں سامنے نظر آ جاتی ہیں جو اللہ پر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہیں. اب مشرک لوگ جو ہیں وہ کیسے جھوٹ باندھتے تھے؟ وہ جیسا کہ ہم نے تذکرہ کیا کہ اللہ کو تو مانتے تھے کہ اللہ جو ہے وہ اسی نے بنایا یہ سارا کچھ، اور وہی ایک اعلیٰ عرفہ، یعنی ایک اعلیٰ مقام پر ہے، جس کو انگلش میں سپریم پاور بھی عام طور پر کہہ دیتے ہیں. یہودی اور عیسائی بھی اسی طرح سے منسوب کرتے ہیں. یا لادین قسم کے جو لوگ ہیں وہ تو بالکل کسی خدا کو یا کسی خدائی ہستی کو مانتے ہی نہیں، لیکن جو کسی نہ کسی طرح سے معبود کرتے ہیں، کسی معبود بناتے ہیں کسی چیز کو، جو عبادت کرتے ہیں، جو مذہبوں پر قائم ہے. عام طور پر ان میں یہ ایک کنسیپٹ پایا جاتا ہے سپریم پاور کا، ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جھوٹ کیا باندھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے جیسے اہل کتاب کہتے ہیں ان کے بیٹے ہیں یا ان کی بیوی معاذ اللہ، تو اس طرح کے جھوٹ باندھنا. یا جو اہل مکہ کے مشرک تھے، مشرکین مکہ، یا بتوں کی پوجا کرنے والے، مادی چیزوں کی، غیر اللہ کی پوجا کرنے والے، وہ یہ گردانتے یا یہ عقیدہ رکھتے کہ ان کے جو بت ہیں وہ اللہ کے مقرب ہیں، اللہ نے ان کو قریب کیا ہوا ہے، لہٰذا ہم ان کے ذریعے اللہ تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں، ان کے ذریعے ہم اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں. یا یہ بت جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کچھ اختیار دے رکھا ہے، اور یہ بھی
مختلف طرح کے کام جو ہے سر انجام دینے ہیں، کوئی بارش برسانے والا، کوئی دن اور رات لانے والا، کوئی سردی اور گرمی یا موسموں کے بدلنے والا، یا اس طرح کے بہت سارے معاملات اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھوٹ گڑے ہوئے ہیں. یا دوسرے قسم کے لوگ او کذب بآیاتہ، یا جھٹلائے اس کی آیتوں کو. جھٹلائے اس کی آیتوں کا مطلب اس کی آیتیں جو ہیں اس کا پیغام واضح ہو کر کھل کر اس کے سامنے آ جائے کہ یہ جو تم جھوٹ گڑھ رہے ہو، یا جو تمہارے جو باطل عقائد ہیں، یا تم جو جن خداؤں کو یا جن بتوں کو مانتے ہو، یا جس طرح کے تمہارے عقائد ہیں، یہ عقائد درست نہیں، یہ اللہ کی آیات ہیں، ان میں حقیقت اور سچ بیان ہے، حق اور حق جو ہے وہ واضح کر دیا گیا اللہ تعالیٰ کی آیات میں. اس کے باوجود وہ ان آیتوں کو جھٹلائے. تو ایسے کرنے والے لوگ جو ہیں وہ یقیناً بہت بڑے ظالم ہیں. میں نے تھوڑا تذکرہ کیا تھا آج کے دور میں کچھ مسلمانوں کے بھی کچھ عقائد ایسے بن چکے ہیں جو اس طرح کے دونوں گروہوں میں خدا نخواستہ شامل ہوتے ہیں، اور یہ ان کے لیے بہت لمحہ فکریہ ہے کہ ہم ضرور سوچیں کہ اللہ کے اوصاف جو ہیں یا اللہ کے جو کبریائی ہے اس کے ساتھ کسی کو جھوٹ تو نہیں باندھا جا رہا، اللہ کے ساتھ کسی کو جھوٹ یا اس کی آیتوں کا انکار تو نہیں کیا جا رہا ہے کہیں پر. معاذ اللہ ایسے عقائد آج بھی ہمارے زمانے میں ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں کہ اللہ کے اولیاء اور اللہ کے مقرب لوگوں کو تصور کر دیا ہے، کچھ لوگوں کو، کچھ ولیوں کو، کچھ پیروں مریدوں کو، وہ اتنے اللہ کے قریب ان کو تصور کیا گیا ہے یا ان کو بیان کیا جاتا ہے کہ وہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اوپر کے درجے پر پہنچے ہوئے ہیں، اور وہ مطلب انہوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ کیسے وہ قیامت کے دن جو ہے وہ اللہ کے عذاب سے ان کو بچائیں گے، یا قبر کے عذاب سے ان کو بچائیں گے، یا ان کے آستانوں کے گرد جو قبرستانوں میں دفن ہو گیا ان کے اوپر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، یا اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے ان کی پیروی کی، ان پیروں کی یا مریدوں کی یا جو بھی یا اولیاء ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کو بخش دیا. تو یہ یقیناً ایسی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھوٹ باندھنے کے مترادف ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی واضح کی آیات جو ہیں ان کو جھٹلانے کے مترادف ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پر کہہ دیا کہ وہ تو انصاف کرے گا، اور جب انصاف کرے گا تو یقیناً اس میں جزا بھی ہوگی اور سزا بھی ہوگی. جس نے نیک اعمال کیے ہیں اس کو اچھا بدلہ ملے گا، اور جس نے برے اعمال کیے ہیں خدا نخواستہ تو ان کو یقیناً سزا ملے گی. اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں وہ بھی صرف اس بنا پر نہیں کہ وہ ان کے اعمال کے نتیجے میں ان کو وہ جنت میں چلے جائیں گے، پھر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت فرمائے گا. یہی وجہ ہے کہ پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا، پچھلی آیات میں ہم نے جو دیکھا کہ مجھے تو حکم دیا گیا کہ سب سے پہلے میں سر سب تسلیم خم کروں، سب سے پہلے میں اللہ کا مقرب بندہ بن جاؤں، سب سے پہلے میں اللہ کے سامنے جھکوں، اللہ کا اسلام جو ہے اس کو قبول کروں اور اس کے اوپر عمل کروں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان کے اوپر ذرا یہ بھی واضح کر دیجیے کہ میں بھی ڈرتا ہوں اس بڑے دن کے عذاب سے اگر میں بھی نافرمانی کروں. تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے ڈر کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ میں بھی اگر نافرمانی کروں تو میں بھی اس بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، تو آج کی دنیا میں جو اس طرح کے اپنے عقیدے گھڑنے والے اور اس طرح کے دعوے کرنے والے جو ہیں ان کو یقیناً سوچنا چاہیے کہ وہ کس کھیت کی مولی ہے، یا ان کی حیثیت اور اوقات کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یا اللہ تعالیٰ کی ان آیات کے سامنے جو بہت واضح طور پر یہاں پر ہمیں بیان ہو گئی. تو شرک جو ہے وہ ایک ایسا بڑا گناہ ہے جس کی جو قابل معافی بھی نہیں، اور اس کی بہت ساری برانچز ہیں. یہ میں نے اس لیے تذکرہ کیا کہ شرک کی اتنی زیادہ برانچز ہیں، اور بہت ساری برانچز ایسی ہیں جو مطلب عام طور پر جس کے اوپر جب تک تحقیق نہ کی جائے، یا جب تک اپنے عقیدے کو، اپنے دل کو اچھی طرح سے کنگالا نہ جائے، اچھی طرح سے اس کو جھنجھوڑا نہ جائے، ہم اس سے باہر نہیں نکلتے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ ہم حق اور سچ میں صحیح معنوں میں تفریق کر سکیں، اور خاص کر شرک کے معاملے میں اگر خدا نہ خواستہ ہمارا کوئی ایسا کوئی کمزور پہلو ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اور ہمیں ہمارا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. بہرحال
یہ کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے اس سے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے، اس کی آیتوں کا انکار کرے۔ اور یقینی ایسا کرنے والے جو لوگ ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے، اور وہ سب ظالم ہے، ایسا ظلم کرنے والے لوگ یقیناً فلاح نہیں پائیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ، اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے انہیں، جس دن ہم اکٹھا کریں گے انہیں جمیعاً سب کو، سب کے سب، ثم نقول، پھر ہم کہیں گے ان سے، للذین، ان لوگوں سے، اشرکوا، جنہوں نے شرک کیا، پھر ہم ان شرک کرنے والوں سے کہیں گے، کیا کہیں گے ان شرک کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ اس قیامت کے دن اکٹھا کر کے؟ آئین شرکاؤکم، کہاں ہے تمہارے شریک، کہاں ہے تمہارے وہ معبود یا وہ مادی چیزیں جن کی تم پوجا کرتے تھے، کہاں ہیں وہ تمہارے وہ شریک، الذین، جن کے معبود ہونے کا کنتم تزعمون، تم دعویٰ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک دن آئے گا، ہم جس دن ہم اکٹھا کریں گے ان سب کو، ان سب ظلم کرنے والوں کو، یہ ظلم کرنے والے جو پیچھے ذکر ہوا کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھنے والے اور اس کی آیتوں کو جھٹلانے والے یا اس طرح کے باطل عقائد رکھنے والے، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا کریں گے انہیں، اور پھر ان سے کہیں گے کہ ان لوگوں سے کہ کہاں ہیں تمہارے شریک یا معبود جن کے بارے میں تم دعوے کیا کرتے تھے۔ یقیناً وہاں پر یہ جو دنیاوی مادی چیزیں ہیں جن کی یہاں پر پوجا پرستش کی جاتی ہے، بلکہ اکثر علماء جو ہے یہ بتوں کے علاوہ ہماری جو اتنی بے پناہ محبت بڑھ چکی دنیاوی عیش و عشرت سے اور دنیاوی مال و دولت سے، اس کو بھی اکثر علماء جو ہیں وہ بتوں سے تشبیہ دیتے ہیں، اور جب ان کی بہت لمبی سی تفسیر سنیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچ بھی جاتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اللہ کی آیتوں کو پیچھے ڈال کر، اللہ کی آیتوں کو جھٹلا کر ہم دولت کے پیچھے یا دنیاوی رسم و رواج کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ تو یقیناً یہ بھی ان کی پیروکاری کرنی ہے، ان کے پیچھے بھاگنا ہے، انہی سے محبت جو ہے وہ اس کا اظہار کرنا ہے، اور اللہ سے محبت جو ہے اس کو پشے پش ڈال دینے کے مترادف ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس پہلو پر اگر غور کریں تو ہمیں اور بھی زیادہ ہماری آنکھیں جو ہیں وہ کھل جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان سب سے کہے گا اللہ کہ کہاں ہے وہ تمہارے شریک جو ہیں جن سے تم دنیا میں محبت کرتے تھے، جن سے تم دنیا میں مدد طلب کرتے تھے، جن کو تم دنیا میں میرے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، جب میرا پیغام تمہارے سامنے آتا تھا تو اس کو چھوڑ کر تم ان باطن چیزوں کے پیچھے، ان دنیاوی بتوں کے پیچھے تم بھاگنا شروع کر دیتے تھے، ان سے تم محبت کا اظہار کرتے تھے۔ اب وہ کہاں ہیں؟ اب وہ تمہارے مال و دولت دنیا کے، اور اب تمہارے دنیا کے بت جن کی تم عبادت کرتے تھے، اب وہ کہاں ہیں؟ تو یقیناً وہ وہاں پر تو عذاب ہی عذاب ہوگا ان لوگوں کے لیے، اور ان کو تو وہاں پر کچھ بھی دکھائی نہیں دے گا پھر وہ ان چیزوں میں سے جن کی دنیا میں پرستش کرتے رہے۔ ثم پھر لم تکن، نہیں ہوگا، فتنتہم، ان کے لیے کوئی فتنہ، ان کے لیے کوئی بہانہ، پھر ان کے لیے کوئی بہانہ نہیں ہوگا، الا، مگر یہ کہ قالو، وہ سب کہیں گے، واللہ، اللہ کی قسم، ربنا، جو ہمارا رب ہے، ما کننا مشرکین، ہم نہیں تھے سب شریک بنانے والے، ہم نہیں تھے سب شریک بنانے والے۔ پھر جب یہ سچویشن ان کے پاس آئے گی، اس حالت میں وہ پہنچیں گے اور اس طرح کے حالات سے وہ دوچار ہوں گے، تو پھر ان کے پاس اور کوئی بہانہ نہیں بچے گا ماں سوائے اس چیز سے کہ وہ یہ کہیں کہ مطلب ہم اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے، یعنی وہاں پر وہ اللہ کو اپنا رب مان لیں گے، اور اس اللہ کی قسم کھا کر جس کی واضح نشانیاں یا جس کا عذاب جو ہے ان کے سامنے اب نظر آ رہا ہوگا، اس کو سامنے رکھ کر وہ کہیں گے کہ ہم تو اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے، ہم تو شرک کرنے والے نہیں، ہم سے شریک بنانے والے نہیں تھے، ہم تو دنیا میں ان کا شریک نہیں ٹھہراتے تھے کسی بھی چیز کو۔ بلکہ یہاں پر مودودی صاحب نے
جو 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 ترجمہ کیا ہے یہ فتنتہم، یہاں پر ہے بہانہ، ان کے پاس کوئی اور بہانہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہیں گے کہ ہم تو شرک نہیں کرتے تھے. جبکہ مودودی صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے وہ بھی آیت کے لفظی معنی کے بہت قریب پہنچ جاتا ہے کہ وہاں پر بھی وہ فتنہ بپا کریں گے. فتنہ کیا ہے؟ جھوٹ یا کذب یا مطلب جھوٹ بولنا، جھوٹ باندھنا یا جھوٹا عمل جو ہے وہ فتنے میں شامل ہوتا ہے. فتنے کے بہت سارے اس طرح کے معنی بھی ہیں. تو پھر انہوں نے ترجمہ کیا ہوا کہ وہ وہاں پر بھی جھوٹ کا فتنہ کریں گے، یعنی فتنہ کر کے جھوٹ بولیں گے، یعنی جھوٹ کا فتنہ وہاں پر بھی اپنائیں گے کہ ہم تو اللہ کی قسم ہم تو کسی کو شریک ٹھہرانے والے نہیں تھے اس دنیا میں. بہرحال مطلب ترجمے وہی ہیں تقریباً. انظر کیفہ، دیکھیے کیسے کذبو، ان سب نے جھوٹ بولا، علی انفسہم، اپنے نفسوں پر. آپ دیکھیے کہ کس طرح سے وہ اپنے نفسوں پر انہوں نے جھوٹ بولا. وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور گم ہو گیا ان سے جو تھے وہ جھوٹ باندھتے. دیکھیے اب اس وقت جب آ گیا ان کے اوپر جب عذاب کھڑا ہو گیا، اب ان کو جب نظر آ گیا کہ اب ان کے سامنے آگ کا عذاب ہی عذاب ہے، تو دیکھیں کہ اب وہ کس طرح سے اپنے نفسوں پر اب کس طرح سے جھوٹ بولا انہوں نے، کس طرح سے وہ جھوٹ گڑا، اور وہ گم ہو گیا جو تھے وہ سب جھوٹ باندھے، جس کے بارے میں دنیا میں وہ جھوٹ باندھتے پھرتے تھے، جس کی وہ دنیا میں پرستش اور پوجا کرتے تھے، وہ تو سب وہاں پر اب ان کے سامنے سے غائب ہے. ان کے سامنے اب کچھ بھی نظر آ رہی ہے، ان کو تو اب جھوٹ بولنے کا سہارا ہی نظر آتا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کان لگاتے ہیں آپ کی طرف. اب یہ جو اہل مکہ تھے یا مشرکین مکہ جو تھے، مشرکین مکہ کا ایک کردار یا ان کا وتیرہ یا ان کی ایک خصلت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بیان کرنے لگے ہیں یہاں پر. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کان لگاتے ہیں آپ کی طرف. وَجَعَلْنَا، اور ہم نے کر دیے عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پر، اکن پردے، ان یفقہوہ، کہ وہ سب نہ سمجھ سکیں اسے. وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بھاری بوجھ ہے، ان کے کانوں میں بوجھ ہے، ان کے کانوں کو بھاری کر دیا گیا ہے. اور ان لوگوں سے کچھ ایسے ہیں جو کان لگاتے ہیں آپ کی طرف. اب یہ مشرکین مکہ کا ایک کردار جو ہے، یا ان کا ایک کہہ لیں کہ اسٹریٹجی ان کی، وہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں یا اس کی طرف ایک اشارہ کر رہے ہیں کہ شروع کے دور میں مسلمان جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت تبلیغ دی، اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کیا، تو ظاہر ہے یقیناً مطلب ہم نے دیکھا کہ جیسے جیسے ان کا پیغام جو ہے وہ پھیلتا چلا گیا یا بڑھتا چلا گیا، جیسے جیسے وقت گزرتا چلا گیا، ان کے ساتھ ان کی مشرکین مکہ کی دشمنی اور بغض اور جو ظلم و ستم ہے ان میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا. لیکن اب یہ کہ چونکہ یہ سورہ جو ہے وہ مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے، تو اس وقت پیک پہ تھا ان کے ظلم یا ان کی زیادتیاں یا جو بھی معاملات تھے. اب اس کے باوجود مسلمان جو ہیں تعداد میں، طاقت میں نہیں، طاقت میں تو خیر جو بھی حالات تھے، لیکن تعداد میں مطلب کچھ بڑھتے جا رہے تھے، جیسے بھی حالات تھے کچھ نہ کچھ لوگ جو ہیں وہ مسلمان تو ہوتے ہی جا رہے تھے. اب وہاں کے جو سردار تھے یا جو اثر و رسوخ رکھنے والے جو لوگ تھے، سردار ٹائپ لوگ، وہ اپنے لوگوں کو پیچھے رکھنے کے لیے یا اپنے لوگوں کو باز رکھنے کے لیے کہ وہ اسلام کی باتیں نہ سنیں یا اسلام کی طرف نہ جائیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں ان کا اثر ان کے اوپر کم ہو، وہ ان کا بھی ایک وتیرہ ایسا رہا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاتے تھے یا ان کی بات کو سنتے تھے. مختلف جگہوں پر، مقام پر، جہاں پر بھی ان کو موقع ملتا وہ ان کی بات کو سنتے، سمجھنے کی ظاہری طور پر وہ ان کی باتوں کو سنتے تھے، لیکن بعد میں آ کر وہ اس کی تکذیب کرتے تھے. بعد میں آ کر کھلے عام وہ کہتے تھے کہ نہیں، یہ تو باتیں جو ہیں یہ تو ہم بس ایسی جھوٹی باتیں ہیں، یا پرانے جو قومیں ہیں انہی کے تذکرے کیے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ یہ باتیں کچھ بھی نہیں ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ جو
جو تھوڑے سے کم کہہ لے کم طبقے والے نچلے طبقے والے لوگ یا ان کے زیر اثر جو لوگ تھے وہ ان کو ان سرداروں کو سمجھتے تھے کہ یہ بہت ہی مطلب سمجھدار قسم کے لوگ ہیں، کچھ پڑھے لکھے ہیں، کچھ دور اندیش قسم کے لوگ ہیں، یہ باتوں کو زیادہ گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ اب انہوں نے اگر جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنی ہے، ان کی بات کو سنا ہے، ان کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، لیکن انہوں نے بھی آ کے انکار کر دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی یہ اتنے سمجھدار لوگ جو ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر انکار کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی خاص اہمیت دینے والی باتیں نہیں ہیں اس کا، یعنی وہ اپنے زیر اثر لوگوں کو پر اپنا روک دمانے کے لیے اور ان کو پیچھے ہٹانے کے لیے وہ ایسا کرتے تھے کہ وہ ان میں وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کان لگاتے ہیں آپ کی طرف کان لگا کر بڑے غور سے آپ کو سنتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ سنتے ہیں صرف دنیا کو دکھانے کے لیے یا دھوکا اور جھوٹ باندھنے کے لیے، اس لیے نہیں کہ وہ صحیح معنوں میں یا صحیح اپنے دل کی نیت سے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنتے ہیں۔ یہاں پر منافقت سے ڈفرنس یہ ہے کہ منافق لوگ جو تھے جس کا تذکرہ ہوا کہ اہل مکہ میں منافقت نہیں تھی، وہ یہی ہے کہ وہ اہل کتاب جو ہیں وہ مدینہ کے دور میں وہ اپنے دل میں رکھتے تھے، وہ دل میں چھپ چھپ کر وار کرتے تھے، وہ ظاہر نہیں کرتے تھے، لیکن جہاں پر وہ کھلے عام ظاہر اظہار کرتے تھے کہ نہیں ہم گئے تھے، ہم نے سنی باتیں، ان کی باتیں جو بس ایسے ہی بے سروپا باتیں ہیں، ان میں کوئی معاذاللہ کوئی ایسی حقیقت نظر نہیں آئی کہ ہم اس کے پیچھے چلیں یا ان کو ہم نبی مانیں، تو دوسرے لوگوں کو پھر بھٹکانے کے لیے یا ان کو راہ راست پر آنے سے روکنے کے لیے اس طرح کا کردار تھا ان کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف ایک اشارہ کر دیا، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کان لگاتے ہیں آپ کی طرف، بڑے غور سے آپ کو سنتے ہیں، وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تو ان کے دلوں پر پردے کر دیے ہیں، یعنی وہ تو حقیقت میں مطلب حقیقت میں سننے کے لیے نہیں آئے، وہ تو دھوکہ دینے کے لیے آئے ہیں، تو ان کے تو دلوں پر پردے کر دیے ہیں، وَأَن يَفْقَهُوهُ کہ وہ سمجھ نہ سکے، وفی آذانہم وقرا اور ان کے کانوں پر بوجھ رکھ دیا ہے، یعنی ان کو کانوں کو ثقیل کر دیا، بھاری کر دیا، وہ ان کے کان بھی اسی باتوں کو سنتے نہیں ہیں، یعنی دل اور کان جو ہے وہ بس سنتے نہیں ہیں، وہ بس ظاہری طور پر دھوکہ دینے کے لیے آتے ہیں۔ وَإِنْ اور اگر یراؤ وہ دیکھ بھی لیں کل آیتن ہر نشانی کو، اور اگر ان کے دل ایسے پسیج چکے، ایسے سخت ہو چکے کہ اگر وہ ہر نشانی کو دیکھ بھی لیں لا یؤمنو بہا تو وہ سب ایمان نہ لائیں گے ان پر، ان کے سامنے جتنی مرضی نشانیاں آیات کھول کھول کر واضح کر وہ ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاؤک اب یہ ان کا وطیرہ رہے گا ہمیشہ کے لیے۔ اب یہی مشرک لوگ ہیں جن کا پچھلی آیت میں ذکر کیا کہ وہ قیامت کے دن جب عذاب ان کے سامنے ہوگا تو وہ کہیں گے کہ اللہ کی قسم یا رب کی قسم جو تمہارا رب ہے، اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے، ہم تو شریک کرنے والے نہیں تھے۔ اب وہ وہی اس کی کہنے کے ایکسپلینیشن ہے کہ اب ان کا دنیا میں تو طور طریقہ یہ رہا کہ ان کے سامنے آیات پڑھتی رہیں، آیات ذکر ہوتی رہیں، لیکن وہ اس کا انکار کرتے رہے، جب حتیٰ یہاں تک کہ یہ وقت آن پہنچا اذا جاؤک یجادلونک اب دنیا میں ہی ہے کہ وہ مطلب ان کی باتوں کو جھٹالے رہے، اذا جاؤک یجادلونک جبکہ یہ آتے ہیں آپ کے ساتھ جب جھگڑا کرتے ہوئے، اب دنیا میں آپ کے ساتھ وہ جھگڑا بھی کرتے ہوئے آتے ہیں، یہ باتیں سنتے ہیں، باتیں سن کر آ کے وہ جھگڑا بھی کرتے ہیں، کس بات کا؟ یقول وہ کہتے ہیں اللہ زینا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی کفر کرنے والے جو وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ان نہیں ہے ہاذا یہ الا مگر اساطیر الاولین پہلے لوگوں کے افسانے، یہاں تک کہ وہ یہ کہیں گے، مطلب باتیں سنتے رہیں گے اور ہر نشانی کو جٹلاتے رہیں گے، اور یہاں تک کہ وہ یہ بھی کہیں گے کہ یہ بھی کہتے ہوئے جھگڑا کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ تو پچھلے لوگوں کے افسانے ہیں، پچھلے لوگوں کی بس کہانیاں ہیں جو آپ ہمیں سنا رہے ہیں، اس کے علاوہ ان کی کوئی اور حقیقت نہیں ہے۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ اور وہ سب روکتے ہیں، عنہ اس سے، وہ سب روکتے ہیں اس سے، وَيَنْعَوْنَ اور وہ سب دور رہتے ہیں عنہ اس سے،
وہ सब खुद को भी उससे दूसरों को भी उससे रोकते हैं और वो खुद भी उससे दूर रहते हैं। जैसे कि जिक्र हुआ आगे, मुशरिकीन मक्का के जो सरदार टाइप लोग थे, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनने के लिए जाते, लेकिन बाद में आके खुद भी उसकी तकजीब करते और दूसरे लोगों को भी उससे दूर हटाने की कोशिश करते हैं। तो वो सब रोकते हैं दूसरों को भी उससे, और वो सब खुद भी उससे दूर रहते हैं। वइन युहलिकूना इल्ला अनफुसहिम, और नहीं वो सब हलाक कर रहे मगर अपने ही नफ्सों को। उसका नतीजा क्या है कि वो तो सब अपने ही नफ्सों को हलाक करते जा रहे हैं। वमा यशउरून, और वो इस चीज का शऊर नहीं रखते, वो इसकी चीज का शऊर नहीं रखते, वो इस चीज का मतलब उस चीज को पलक नहीं रखते कि वो क्या कर रहे हैं। इस तरह से तो वो अपने हैं आपको हलाक करते जा रहे हैं। वलाउ तरा, और काश कि आप देखें उनको, इज़ा वुकिफू, जब ये खड़े किए जाएंगे आप, और जब ये खड़े किए जाएंगे अलन नारी, आग आग पर। ये फिर वापस क़यामत का इजहार हो गया यहाँ पर कि उनका तो दुनिया में इस तरह का वतीरा रहा है, उसका नतीजा क्या होगा। और आकाश आप देखें उनको कि जब ये खड़े किए जाएंगे अलन नारी, आग पर। काश कि आप उनको उस वक्त देखें जब उनको आग के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया जाएगा। फ़क़ालू, तो कहेंगे, या लैतना नुरद्दु, ऐ काश के हम लुटा दिए जाएं दुनिया में, ऐ काश के हम लुटा दिए जाएं दुनिया में। वला नुकज़्ज़िबा, तो हम ना जुटलाएंगे बे आयात रब्बिना, अपने रब के आयात को, व नकून मिनल मुमिनीन, और हम सब मोमिनों में से हो जाएंगे। अब जब उनके ऊपर आग का अजाब उनके सामने खड़ा होगा, आग के अजाब के दहाने पर खड़े होंगे, तो फिर वो कहेंगे कि काश कि हम दुनिया में लुटा दिए जाएं। तो अगर ऐसा हो गया तो हम अपने रब के आयात को नहीं जुटलाएंगे और मोमिनों में से होकर रहेंगे। जाहिर है आप तो उन्होंने अपनी आंख के सामने देख लिया। पहले तो जब उनके सामने जिक्र की कुरान की आयात और हदायत और हक और बातल में फर्क, उस पर वो मतलब ईमान नहीं लाए, जानते बूझते हुए भी कि वो हक है, जो बातें उनके सामने आ रही हैं उसके बावजूद उस पर वो ईमान नहीं लाए। जब अब आग उनके सर पर खड़ी है या आग के दहाने पर खड़े हैं, तो अब वो कहते हैं कि काश के हम दुनिया में लौटा दिए जाएं, तो हम अल्लाह के बंदे बन के रहेंगे, उसकी आयतों को नहीं जुटलाएंगे। बल्कि है बदा लहुम, जाहिर हो गया उन पर, मा कान युखफूना मिन कब्ल, जो थे वो छुपाते उससे पहले है। बल्कि हकीकत तो ये है कि जो इससे पहले अपने दिलों में छुपा कर रखा हुआ था, जो उन्होंने अपने दिलों में छुपा कर रखा हुआ था, यानी ईमान की दौलत, जिसको वो पहचानते भी थे। जब उनके ऊपर आयात जिक्र की जाती थी तो उनका वो दिल से उनको पहचानते भी थे, लेकिन उसके बावजूद वो उसको उन्होंने छुपा कर रखा हुआ था। बहुत सारी ऐसी कुछ रवायात भी मिलती हैं जिसमें हमें पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका जो पहले 40 या 43 साल की उम्र जो है, 43 साल उनकी जिंदगी के पहले 43 साल, तो उसमें उन्होंने सर्टिफिकेट लिया हुआ था इन्हीं अहले मक्का से या मुशरिकीन मक्का से भी। ठीक है, तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह झूठा नहीं गर्दानते थे। वो ये मानते थे, दिलों से वो ये मानते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन वो अपने आबा अजदाद के रस्म व रवाज और उनके कारोबार और उनके जो माशी मामलात और जो ख़ानदानी निज़ाम है उससे बाहर नहीं निकलना चाहते थे। बल्कि जो अबू जहल है, जो सबसे बड़ा दुश्मन था इस्लाम था, उससे उससे पूछा गया कि एक खलवत में, एक तन्हाई में, कि आप तो कोई भी हमें नहीं देख रहा। तो इस तरह के अल्फाज में मैं तकरीबन मफहूम जो है वो वाज़ेह कर पाऊंगा इंशाल्लाह। कि अबू जहल से पूछा किसी ने कि अब तो तुम कोई भी तुम्हें देख नहीं रहा, अब तो हम अकेले हैं, आप भी तुम बता दो कि वाकई मोहम्मद जो है, तुम उनको झूठा कहते हो, क्या तुम वाकई समझते हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो माज़अल्लाह झूठ कहते हैं, ये झूठे हैं। तो उसने, अबू जहल ने कहा कि नहीं, वो तो झूठ नहीं बोलता, लेकिन उसका जो ये मजहब है जिसमें वो कहता है कि अल्लाह की तरफ लो, हमारा उससे तजाद है, यानी उसको हम नहीं मान सकते। तो इस तरह की हदीस है, मैं कभी वाज़ेह भी कर दूंगा कि उनके दिलों में उनको पता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो उस सच को दिलों में छुपाए बैठे थे।
جس کا یہاں پر تذکرہ ہوا بل بدالہم ما کانوا یخفون من قبل، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ظاہر ہو گیا وہ سب کچھ جو ان کے دلوں میں تھا، وہ دلوں میں چھپائے بیٹھے ہوئے تھے، اس سے پہلے وہ چھپائے بیٹھے تھے۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا، اور اگر یہ سب لوٹا دیے جائیں دنیا میں، لَعَادُوا تو یقیناً دوبارہ کریں گے، لما اس سے جو نہو سب منع کیے گئے، عنہ اس سے، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ تو یقیناً وہ سب جھوٹے ہیں۔ اب ان کے سامنے جو ان کے دلوں میں چھپایا ہوا تھا وہ تو ان کے سامنے آ گیا، یہی تو دلوں میں چھپایا ہوا پہلے بھی دلوں میں چھپایا رہا تھا، اب بھی اگر ان کو دنیا میں لٹا دیں بالفرض، جیسا ممکن تو نہیں لیکن بالفرض اگر ان کو دنیا میں لٹا بھی دیں تو وہ دوبارہ سے اس کا انکار ہی کریں گے، دوبارہ سے وہ دنیا کی روش میں بہہ نکلیں گے، دوبارہ سے وہ اسی طرح سے نافرمان ہی ہو جائیں گے۔ انہم لکاذبون، اور یقیناً وہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے ہیں، وہ دنیا میں بھی جھوٹ بولتے رہے اور یہاں پر بھی آ کے جھوٹ بول رہے ہیں، اور جھوٹ یہاں پر بھی جا کے جھوٹ بولا کہ اللہ کے اپنے رب کی قسم، کہ اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے کہ ہم دنیا میں مشرک نہیں تھے، شرک نہیں کرتے تھے، وہ جھوٹ دنیا میں بھی بولتے رہے اور آخرت میں بھی یہاں پر بھی آ کے اسی کا فتنہ جو ہے وہ انہوں نے اٹھایا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یقیناً وہ سب جھوٹے ہیں۔ وقالو، اور ان سب نے کہا، ان نہیں ہیا وہ الا حیاتنا الدنیا مگر دنیاوی زندگی، دنیا کی زندگی، وما نحن بما بعوثین، اور نہیں ہم سب دوبارہ اٹھائے جانے والے۔ اس کا بھی تذکرہ ہوا کہ ان میں سے اکثر کا عقیدہ یہ بھی تھا کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے بس یہی زندگی ہے، آج بھی لادین قسم کے جو لوگ ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ لوگوں کو یہ ایک خام خیالی ضرور ہے کہ یہ دنیا میں ہی ساری زندگی ہے، یہاں پر ہی جینا، جتنا جینا ہے جی لو، اس کے علاوہ تو کوئی اور دنیا نہیں، کوئی اور زندگی نہیں، کوئی اور، بس دنیا میں تو قدرتی فطری طور پر پیدا ہوئے، یہیں پر بس کھا پی کے ایک دن مر جانا ہے، بس یہی زندگی ہے، یہ سارا کچھ ہے، یہی نظام کائنات ہے۔ تو اسی طرح سے ان کا بھی عقیدہ یہی تھا کہ جو اس دنیا میں آ گیا وہ مرنے کے بعد وہ مٹی میں مٹی مل گیا، اب وہ دوبارہ کہاں سے وہ زندہ ہوگا، اس کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے اوپر بھی ان کا ایمان نہیں تھا، عقیدہ نہیں تھا۔ اس کا یہاں پر ہے کہ ان سب نے کہا کہ نہیں ہے مگر ہماری دنیاوی زندگی، اور نہیں ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے، ہم تو دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، بس دنیا میں جتنا جی لیا بس، اس کے بعد اور کچھ بھی نہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ، اور کاش آپ دیکھیں، اس جب وُقِفُوا وہ سب کھڑے کیے جائیں گے، کاش کے جب آپ وہ وقت بھی دیکھیں جب سب کھڑے کیے جائیں گے، عَلَىٰ رَبِّهِمْ اپنے رب کے سامنے، قیامت کے دن جب اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، قَالَ تو وہ فرمائے گا، اللہ کیا کہے گا، أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ کیا یہ حقیقت نہیں، جو سارے پیغامات جو دنیا میں تمہیں ملے، جو آیتیں جو دنیا میں تمہارے اوپر واضح ہو گئی، اب تمہارے سامنے ہیں، کیا یہ سب حقیقت نہیں؟ اللہ ان سے پوچھے گا تو کیا یہ حقیقت نہیں؟ قالوا تو وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں، ہاں کیوں نہیں، وربنا اور ہمارے رب کی قسم، قال وہ فرمائے گا، ہاں اس وقت وہ مان جائیں گے کہ ہاں یہ ہمارے رب کی قسم یہ حقیقت ہی ہے، کیوں نہیں، یہ تو حقیقت ہی ہے۔ قال تو وہ کہے گا، اللہ کہے گا، فذوقوا تو تم سب چکھو العذاب عذاب کا مزہ، فذوقوا العذاب تو تم سب عذاب کا مزہ چکھو، بما کنتم تکفرون اس وجہ سے کہ جو تم کفر کرتے تھے، جو تم دنیا میں کفر کرتے رہے، دنیا میں انکار کرتے رہے میری باتوں کا، میری آیات کا، میرے نبیوں کا، میری کتابوں کا، جو دنیا میں تم انکار کرتے رہے، جانتے بوجھتے ہوئے بھی، اپنے دل میں تمہیں بہت ساری چیزوں کا علم بھی ہے، دل سے تم مطمئن بھی تھے، لیکن پھر بھی تم نے دنیا کے رکھ رکھاؤ کے لیے اور دنیا کو پانے کے لیے تم نے جھوٹ بولا، تو تم انکار کرتے رہے، تو اس انکار کرنے کی وجہ سے، اس کفر کرنے کی وجہ سے تم اب عذاب کا مزہ چکھو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کسی کو کچھ ایڈ کرنا ہے اس ضمن میں آج کے سبق کے حوالے سے تو آپ ضرور ایڈ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جی اگر کوئی پوائنٹ نہیں ہے تو وقت تقریباً ہو چکا، ہم پھر مجلس پر خاص کرتے ہیں انشاءاللہ کل
اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. دعاؤں میں سب کو یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ ہمارا سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہماری اللہ تعالیٰ ساری مشکلات جو ہیں وہ آسان فرمائے. ہمارے لیے دنیا کی زندگی میں بھی آسانیاں پیدا فرمائے، اور خاص کر آخرت کی زندگی میں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور ان کامیاب بندوں میں فرمائے کرے جن کو اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے معاف بھی کرے گا، اور پھر جنت میں بھی مقام دے گا انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کے اوپر خاص رحمت رکھے جو اس دنیا میں حیات ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو بہت ہی لمبی اور بہت ہی صحت بری زندگی دے، اور جس دنیا سے گزر چکے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بھی اپنا خاص فضل و کرم کرے. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.